سنیے گا, دل کھول کے سنیے گا, جگہ ہو تو اس کو دل میں لکھ لیجئے گا. اس کی چھوٹی بہن آ گئی, اس کی بیٹی آ گئی اور اپنی ماں سے دھیرے سے بولی, ماں بھیا کب مرے گا, بھیا کو موت کب آئے گی, بھیا دم کب توڑے گا. او یار, جب بیٹی بھائی کے بارے میں کہے, ایک بہن اپنے ویر کے بارے میں کہے, اپنے بھائی کے بارے میں کہ بھیا کب مرے گا, وہ بھی ماں سے, بتاؤ ماں کو کتنی کچوکے لگیں گے, ماں کو کتنا درد ہوگا, ماں کو کتنی تکلیف ہوگی. ماں مچل گئی, کہنے لگی بیٹی بند کر لے اپنی زبان, یہ تیرا ویر لگتا ہے, یہ تیرا بھائی لگتا ہے, یہ تیرا بھائی ہے, میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. بیٹی تو نے ایسی بات کیوں کہہ دی, اپنے بھائی کو کیوں کوسنے لگ گئی. سنیے گا, وہ بچی کہنے لگی, ماں اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ جب ابو جی کا انتقال ہوا تھا, میرے پاپا کا جنازہ اٹھا تھا, تو ماں خاندان والوں نے, گلی والوں نے, محلے والوں نے, کالانی والوں نے کھانا بھیجا تھا, ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا. ماں آج گھر میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے, میں نے اس لیے سوچا بھیا مرے گا تو پھر کالانی والے کھانا بھیجیں گے, پھر پیٹ بھر کے کھانا ملے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیو, ایسی حالت بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن سنیے گا, 2 ستمبر سن 2018, کیا تاریخ ہے, 2 ستمبر سن 2018, میری آنکھوں نے ایسی کہانی دیکھی جس کو میں نے کیا نام ہے چھتری میں بیان کیا تھا, جن کو میرے بھائیوں نے بیان کرنے کے لیے مجھ سے اصرار کیا ہے, اس لیے بیان کرنے لگا ہوں. 2 ستمبر سن 2018 کی وہ دل آویز کہانی, وہ الویلی کہانی. سنیے میرے بھائیوں, میں ضلع بلند شہر کے ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے پہاسو, وہاں پر ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے دارالعلوم گلشن رضائے مصطفیٰ. وہاں پر میں اس مدرسے کا خادم ہوں, بچوں کو پڑھاتا ہوں. میرے بھائیوں, 1 بیگھہ میں بنا ہوا ہے مدرسہ, تو محلے کے لوگوں کے اور کالونی والوں کی بیٹیوں کی باراتیں مدرسے میں آ جاتی ہیں, وہیں کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے, وہیں ولیمے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے. تو کیا نام ہے 2 ستمبر سن 2018 کو بھی میرے مدرسے میں ایک صاحب کی 2 بیٹیوں کی شادی, کیا کی 2 بیٹیوں کی شادی تھی. بارات آئی اور 1000 لوگوں کی دعوت کی گئی. حضرت کتنے, 1000 لوگوں کی دعوت کی گئی, ٹیبل لگا دیے گئے, کرسی لگا دی گئی. سنیے گا میرے بھائی, ہاں سردہ بنا, بریانی بنی, نان بنا, قورمہ بنا, لوگ آتے گئے کھاتے گئے, آتے گئے کھاتے گئے. شام ہو گئی, سب کھا کر کے چلے گئے. اب بیٹی والے رشتہ دار بیٹی کو ودا کرنے چلے گئے گھر پر, اس کی ڈولی لگ گئی اور ایک صفائی کرنے والا جھاڑو لے کر کے آیا. وہ تھرماکول کی پلیٹیں, وہ روٹیوں کے ٹکڑے, وہ ہڈیاں, وہ بوٹیاں, جھاڑو کے ذریعے سے اس نے جھاڑو مار کے ایک کوڑے کا ڈھیر لگا دیا. حضرت جی مدرسے میں, میرے مدرسے کے بچے نماز پڑھنے چلے گئے مسجد میں, اور میں وضو کر کے وضو خانے سے آ رہا تھا. سنیے گا کستہ والو, تمہاری قوم کا بچہ تھا, تمہاری برادری کا بچہ تھا, مسلمان بچہ تھا, جو میرے مدرسے کے مین گیٹ سے 2 ستمبر سن 2018 کو داخل ہوا. اس کی عمر تقریباً 6 سال ہوگی, 5 سال ہوگی, مجھے نہیں پتا اس کی جنم پتری میں کیا لکھا ہے, لیکن اتنا قد تھا اس کا, 5-6 سال کا لگتا تھا. حضرت جی بچہ آیا مدرسے کے گیٹ میں, ہاتھ میں ٹولچی ہے, بغل میں پھٹا ہوا تھیلا ہے, دبے دبے قدم آنے لگ گیا, ادھر ادھر جھانکنے لگ گیا. میں وضو کر کے آ رہا تھا, میری نظر پڑ گئی اس بچے پہ, ادھر ادھر دیکھ رہا یہ بچہ, کچھ گل کھلائے گا, کچھ کرے گا ضروری ہے, تبھی تو دیکھ رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, لیکن میں نے چھپ کے دیکھا اسے, میں نے چھپ کے دیکھا اسے. وہ بچہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور اسی کوڑے کے ڈھیر کے قریب بیٹھ گیا, اسی کوڑے کے ڈھیر کے قریب. سنیے گا کستہ کالونی والو, پھر اس نے پلیٹوں کو الٹنا شروع کر دیا.
وہ پلیٹ جس میں تم نے کھا کے پھینکا تھا، پلیٹ الٹ الٹ کے دیکھتا تھا بچہ، اور جس پلیٹ میں مسالہ ہوتا 4 انگلیوں سے صاف کرتا، ڈبے میں یوں ڈال لیتا، روٹی کا ٹکڑا آتا کپڑے کے تھیلے میں ڈال لیتا، بوٹی آتی کوئی ہڈی آتی اسے پھونک مار کے صاف کرتا، ہاتھوں سے صاف کرتا، ڈبے میں ڈال لیتا۔ وہ یار روٹی کا جمع کرنا تو سمجھ آتا ہے، گائے بیل بھینس بکری پلتی ہوں گی کیونکہ روٹی کو کھا لیتے ہیں، لیکن گوشت کوئی بکری نہیں کھاتی، کوئی گائے نہیں کھاتی، کوئی بیل نہیں کھاتا۔ آتا ہے کوئی جانور گوشت کا مسالہ نہیں کھاتا، بیل بھینس بکری یہ گوشت بھی اکٹھا کر رہا ہے، اللہ اکبر، روٹی کے ٹکڑے بھی ڈال رہا ہے۔ کچھ دیر حضرت میں دور سے دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر ہو گئی، میں آگے بڑھا، اب اس بچے کے پیچھے سے پہنچ کر میں کہا کیا کر رہا ہے؟ میں نے تیز آواز سے کہا بیٹے کیا کر رہا ہے؟ بچہ اچھلا، ڈر گیا بچہ، اس نے اپنے ہاتھ کو گال پہ رکھا، کہیں مولوی میرے گال پہ تماچا نہ مار دے۔ اس نے ہاتھ یہاں رکھا، میں نے اس کو تیز بولا تھا، پوچھے گا حافظ نہیں ملی صاحب سے، میں نے ہر جلسے میں توبہ کی ہے، میں نے تنہائیوں میں توبہ کی ہے، کیونکہ ہمیں غصہ بھی غریبوں پہ آتا ہے، امیروں پہ نہیں آتا، غریبوں کو غصہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مسجد میں کسی غریب کا بچہ ہنس دے، کسی غریب کے بچے کی ہنسی نکل جائے تو ہر نمازی کہتا کون ہے، کس کا ہے، کیوں آیا، کیسے آیا، اس کی ہمت کیسے ہو گئی ہنسنے کی؟ ہر نمازی چلاتا کیونکہ وہ غریب کا ہے۔ اللہ اکبر، اگر پردھان جی کا بیٹا، امیر کا بیٹا، امام صاحب کا پیر پکڑ کے بھی مصلی سے کھینچ لے اور پردھان جی کو غیرت آ جائے، امیر جی کو غیرت آ جائے اور وہ بچے کو ڈانٹنے لگے تو یہی نمازی، یہی دوغلے نمازی کہنے لگتے پردھان جی نہیں بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے، اگر ارے چھوڑو بچہ ہی تو ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے مسجد میں بھی اونچ نیچ کی ترازو لگا لی، تم نے مسجد میں بھی ہاں امیری غریبی کی ترازو لگا لی۔ ارے مسجد تو خدا کا گھر ہے کہ جہاں کھڑے ہو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ارے مسجد کو تو چھوڑ دیا ہوتا، مسجد کو تو بخش دیا ہوتا، وہاں بھی دوگلی باتیں کرنے لگ گئے، او میرے یار ڈرو اللہ سے، اللہ کی ترازو لگے گی، وہاں بھی ہمارے اس نیکی اور بدی کو تولا جائے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ بچے نے یوں کیا، ہاتھ لگایا، اب سنیے گا اس کے جملے، میں آج بھی کیا نام ہے سن 18 کی بات ہے 24 ختم ہونے لگی ہے، یار 6 سال ہو گئے، جب میں بیان کرتا ہوں میرا دل رونے لگ جاتا ہے، میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ کیوں نم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی وہ غربت کی کہانی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایک غریب کو زمین سے گندا کھانا چنتے ہوئے، اس بچے نے کہا مولانا مجھے مت مارنا، مت مارنا مولوی، مجھے مت مارنا۔ میں نے کہا بیٹے تجھے مار نہیں رہا ہوں، میرے لال تجھے مار نہیں رہا، بتائیے کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا مولانا میرا باپ زندہ نہیں ہے، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ہاں میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھ سے چھوٹی ایک میری اور بہن ہے۔ حضرت جی میرے گھر پہ غربت نے ڈیرے ڈال کے رکھے، میری ماں امیروں کے گھر پہنچے لگاتی، امیروں کے برتن دھوتی تھی، جو جھوٹن ملتی تھی وہ لاتی تھی ماں، ہم کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے تھے۔ مولانا ہمیں تو امیروں نے میری ماں کو دھکے مار کے نکال دیا، تہمت لگا کے نکال دیا کہ چور ہے چور۔ میری ماں بڑی خوددار ہے مولانا۔ میں نے کہا بیٹے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا پھر میری ماں کار جو بھی کر دی ہے، خاندان والے بھول گئے، گلی والے بھول گئے، رشتہ داروں نے سارے رشتے ناتے توڑ لیے، کسی کو ہماری غربت نظر نہیں آتی، کوئی ہمیں نہیں پہچانتا۔ میری ماں کار جو بھی کرتی ہے اور اتنا کماتی ہے، کبھی آلو کا بھرتا اور کبھی مرچا رگڑ کے چٹنی بنا کے کھلاتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس بچے نے یہ کہا اس سے زیادہ ہمارے گھر میں کبھی نہیں بنتا، لیکن مولانا
تیرے مدرسے میں آج 1000 لوگوں کی دعوت ہوئی ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور اس کھانے کی خوشبو میرے گھر سے گزر گئی۔ میں قربان نہ جاؤں مدینے والے، یا رسول اللہ میری اولاد کا نالن پہ قربان، مدینے والے کو کتنی فکر کی تیری اور میری۔ حضور نے 14 صدیے پہلے فرمایا میری امت کے لوگوں اپنے گھروں کے کھانے ایسے زاویے میں بنانا کہ تیرے گھر کی خوشبو باہر نہ جائے، تیرے کھانے کی خوشبو پڑوس میں نہ جائے۔ یا رسول اللہ اگر چلی گئی تو حالت کیا؟ مدینے والے فرماتے اس لیے نہ جائے کہ ہو سکتا ہے تیرا پڑوسی جھاڑی کرنے والا غریب ہو، تیرا پڑوسی ٹھیلا لگانے والا ہو، تیرا پڑوسی اپاہج ہو جس کے گھر میں یہ خوشبو والے نہیں بنتے۔ اگر تیرے کھانے کی خوشبو گئی اور اس کے بچے نے ماں سے کہتی ہے ماں یہ کھانا کھاتا جو پڑوس سے آ رہی ہے، تو تجھے نہیں پتا اس کی ماں کے کلیجے پہ کچوکے کتنے لگیں گے۔ ارے کچوکا تو ماں کو لگے گا لیکن درد مجھ محمد کو ہوگا۔ مدینے والے میری اولاد تیری نالین پہ قربان۔ حضور ملاحظہ فرما رہے تھے کل یہ خوشبویں غریبوں کو تڑپائیں گی، یہ خوشبویں غریبوں کو رلائیں گی۔ کل ماں کا آنچل بچیاں پکڑ کے ماں کی ممتا کو تڑپائیں گی۔ اس لیے مدینے والے نے 14 صدیے پہلے فرما دیا اپنے کھانے کی خوشبو باہر نہ جانے دے۔ اگر نہ روک سکے خوشبو تو پھر کچھ شوربہ زیادہ کر لے، کچھ پانی زیادہ کر لے تاکہ ایک پیالہ سالن پڑوس میں پہنچ جائے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، صاف کرتے ہیں ہم ایسا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اس بچے نے کہا مولانا تیری یہ خوشبو میرے گھر سے گزر گئی، میری بہن 5 سال کی مجھ سے بھی چھوٹی ہے، نادان ہے وہ، اس کو نہیں پتا کہ میری ماں غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ جب میری بہن نے یہ خوشبو سونگھی تو میری ماں کے پاس آئی اور ماں کا آنچل پکڑ کے بولی ماں کیا ایسا کھانا اب ہمیں زندگی میں کبھی نہ ملے گا؟ ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے، کیسا کھانا ہم کبھی نہ کھا سکیں گے۔ مولانا تجھے کیا پتا، تو موٹے گٹوں پہ بیٹھ کے قال اللہ و قال رسول پڑھاتا ہے، تو ہندوستان بھر میں جا کے مرد مسلم کہتا ہے۔ میری ماں کے جذبات کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میری ماں اتنا روئی مولانا کہ میری ماں نے ایک بازو پھیلایا، مجھے اپنے بازو میں سمایا، ایک بازو میں میری بہن کو لیا اور پیشانی چوم کے کتنا روئی ہے میری ماں میری اس بہن کے کہنے پر۔ وہ ماں ہے ماں، اس کے دل میں منتا ہے ماں کی۔ مولانا ماں برداشت نہ کر سکی میری بہن کی بھوک، تو ماں نے کہا میرے لال یہ ڈبہ لے جا، یہ تھیلا لے جا، تیری قوم آدھا کھاتی ہے آدھا پہنتی ہے، بیٹے امیروں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ میرے لال جا زمین سے چن کے لے آ تاکہ تیری بہن کی پیٹ کی آگ بجھ جائے۔ ہاں مولانا ایک بیوہ کا بیٹا ہو، ایک یتیم کا بھائی ہو، ایک بھوکی کا بھوکا بھائی ہو، اس کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تیرے مدرسے سے یہ گندگی چن کے لے جا رہا ہوں، مجھے مت مارنا۔ اور یار سننا میرے بھائیوں، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی حضرت جی، میں کھڑے کھڑے رونے لگ گیا۔ بچہ کہنے لگا مولوی کیوں روتا ہے؟ ارے روتا کیوں ہے مولوی؟ ارے المیہ یہ نہیں ہے کہ لوگ شادیوں میں دعوت نہیں کرتے، ہماری المیہ تو یہ ہے مولانا جب گوشت والی عید آتی ہے، بقرعید کو اس نے کہا جب گوشت والی عید آتی ہے اس دن بھی میرے گھر میں گوشت نہیں بنتا۔ میں نے کہا یار کیسی بات کر رہا ہے تو؟ ارے اس دن تو پورے مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، روزہ حرام کیا گیا ہے، 5 دن کا روزہ حرام ہے۔ بقرعید کا روزہ حرام ہے اس لیے کہ اللہ مہمان نوازی فرما رہا ہے، اللہ میزبان ہے، مسلمان مہمان ہے، تیرے گھر میں بنتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولانا لوگ اس کے گھر گوشت پہنچاتے جو بدلے میں پہنچا دیتا ہے، میری ماں غریب ہے وہ بدلہ نہیں دے سکتی اس لیے میرے گھر پہ کوئی نہیں پہنچاتا۔ میری ماں خوددار ہے، میری ماں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی ہے،
हमें मांगने नहीं जाने देती। हाँ, उस दिन भी हम तो भुलता खाते, चटनी खाते हैं। मौलाना रो क्यों रहे हो? अल्लाहू अकबर मेरे भाइयों। तभी मैंने कहा यार ये कोरोना वायरस क्यों आ गया, ये चिकनगुनिया क्यों आ गया, ये डेंगू क्यों आ गया। और लोगों आज कहने लगे मुसीबत आ गई, आज कहने लगे हमारे घरों में बलाएं आ गई, आज हमारे घरों से बेबरकती हो गई, बरकत चली गई।